السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یونیورسٹی گائیڈ پاکستان کے پلیٹ فارم کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد امین۔ آج ہم بات کریں گے چیف منسٹر ہونہار اسکالرشپ فیز 2 کے حوالے سے، جو کہ ریسنٹلی اگین لانچ کر دیا گیا ہے۔ اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہوگا، کون کون سے اسٹوڈنٹس اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے اور کتنے مارکس ریکوائرڈ ہوں گے، کون کون سی یونیورسٹیز اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گی، تو اس کے بارے میں آپ کو اپنی اس ویڈیو کے اندر انفارمیشن پرووائڈ کروں گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل یونیورسٹی گائیڈ پاکستان کے اوپر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام انفارمیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہونہار اسکالرشپ فیز 2 کے حوالے سے۔ ہونہار اسکالرشپ فیز 2 جو ہے وہ نیشنل وائز اب کر دیا گیا ہے۔ نیشنل وائز کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو اس کی ریسٹرکشن یہ تھی کہ صرف اور صرف پنجاب کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کے اندر اپلائی کر سکتے تھے، جیسے فیز 1 میں اور فیز 2 کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف پنجاب کے اسٹوڈنٹس ہی اپلائی کر سکتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب جو 5000 اسکالرشپس ہیں، وہ 5000 اسٹوڈنٹس کو مزید اسکالرشپ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ دے رہی ہیں۔ اس کے اندر کون کون سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایلیجیبل ہیں، اس کے اندر آزاد جموں اینڈ کشمیر کے، گلگت بلتستان کے، بلوچستان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی خیبر پختونخوا کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو کہ پبلک یونیورسٹیز کے اندر، پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر، یہاں پہ پبلک سیکٹر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے اندر یا کسی بھی پبلک سیکٹر ہائر ایجوکیشن کالجز سے بلونگ کرتے ہیں، وہ اس اسکیم کے اندر ایلیجیبل ہیں۔ لاسٹ ڈیٹ کی بات کریں تو لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ اس اسکالرشپ کی جو ہے وہ 20 مئی ہے۔ آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے اور اس کا مزید ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا جو ڈومیسائل ہے وہ ان 4 پروونسز میں سے کسی ڈسٹرکٹ کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ گلگت بلتستان، بلوچستان، آزاد جموں اینڈ کشمیر، خیبر پختونخوا، ان میں سے کسی کا ہونا چاہیے۔ اور آپ نے جو اپلیکیشن ہے وہ 20 مئی سے پہلے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ آن لائن ہی سبمٹ کرنی ہے۔ آن لائن کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، ہمارے چینل کے اوپر آلریڈی ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ لنک موجود ہے، آپ اس لنک پہ کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ پورٹل کے اوپر پہنچ جائیں گے۔ مزید ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے تو آپ کی جو ایج ہے وہ 22 ایئر سے کم ہونی چاہیے۔ آپ کی جو فیملی کی انکم ہے وہ 3 لاکھ سے، منتھلی انکم جو ہے وہ 3 لاکھ سے کم ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کر لیا تو آپ کسی یونیورسٹی کے اندر انرولڈ ہونے چاہیے، یعنی کہ یونیورسٹی یا کالج مطلب ہائر ایجوکیشن کے اندر آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہونا چاہیے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ ہم نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے بٹ ہم نے ابھی ایڈمیشن نہیں لیا، تو کیا ہم اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہیں؟ تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں اسکالرشپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یونیورسٹیز کی بات کریں تو اگر آپ کا انٹرمیڈیٹ کے اندر 80% مارکس ہیں، میڈیکل یونیورسٹی یا میڈیکل کالجز میں اب آپ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کے انٹرمیڈیٹ میں 80% مارک ہیں تو آپ اس کے لیے اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر آپ کسی کالجز یا آرٹس سبجیکٹ کے اندر انرول ہیں تو آپ کے 65% یا اس سے زیادہ نمبر ہیں تو آپ اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس اسکالرشپ کے اندر ویریس فیلڈز ہیں، آلموسٹ تمام کی فیلڈز اس میں شامل ہیں، یعنی کہ کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹل سائنس، فارمیسی، DVM، اس طرح کی ساری ڈگریز جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ آپ جب اس لنک کے اوپر کلک کریں گے یا پھر آپ جو ہمارا ڈسکرپشن کے اندر لنک دیا اپلائی کرنے کا طریقہ، جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز بنائی ہوئی تھی، اس کے اندر ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے، تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پورٹل شو ہوگا۔ پورٹل شو ہونے کے بعد آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، اپلائی ناؤ پہ کلک کرنا ہے۔ اپلائی ناؤ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے رجسٹریشن کرنی ہے۔ رجسٹریشن کرنے کے بعد لاگ ان اور اپنی بیسک انفارمیشن جو ہے وہ اس کے اندر پٹ کرنی ہے۔ آسان سا طریقہ ہے، تو آپ اس کے اندر ضرور اپلائی کریں اگر آپ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے اوپر پورا اترتے ہیں تو۔